نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسے میں رہ کر استادوں سے جو کچھ سیکھا ہے آپ سبھی کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وہی جانے کی نظارہ بنائے. آپ لوگ یہ بچے ہیں، اگر ان کا حوصلہ ہم نہیں بڑھائیں گے یا ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ انشاءاللہ چھوٹوں کے بعد بڑوں کے نمبر آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ہی کے جامعہ حاضہ کے طالب علم ہیں. چھوٹوں کے بعد ہی بڑوں کا نمبر آتا ہے. بچہ ایک دم بڑا نہیں ہوتا، یہ ہم ایک دم بڑے نہیں ہو گئے، چھوٹے سے ہی بڑے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، اور آپ تو دین کی باتیں سن رہے ہیں، اس کو اگر نظر انداز کریں گے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اس لیے بچے بھی خاموش ہو جائیں. بچے گھر بھیجتے جائیں گے، شور مچائیں گے. ادھر شور مت مچاؤ بھائی، کرو بیٹا آگے. جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی طرح یوں چاند، یوں سورج، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ آسمان بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی بنانے والے کا نام صرف اللہ ہے. کسی اسکول میں دو پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہ چل سکتا. پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرا اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا. اسی طرح کسی گاؤں کے دو پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہ چل سکتا. اسی طرح اس پوری دنیا کے بھی دو یا دو سے زیادہ خدا نہیں، ورنہ یہ دنیا کا نظام نہ چل سکتا. اسی لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی نفع اور نقصان پہنچانے والی، کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کسی بھی انسان یا دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع و نقصان پہنچا رہے ہیں، دولت سے نفع ہو رہا ہے، غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب نفع اور نقصان، کاموں کا بننا بگڑنا سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کو کام بننا بگڑنا، دنیا کی چیزیں کاموں کا بننا بگڑنا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یعنی معبود وہی ہے جبکہ معبود صرف اللہ ہے. اللہ ہمیں اپنی طاقت